آیت نمبر ہم نے آیت نمبر کر لی تھی، رکوع اپنا مکمل کر لیا تھا، آیت نمبر 66 تک، 67 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بلا شبہ یہ منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اب یہ وہی منافقین کا ہی ذکر ہو رہا ہے، انہی کے بارے میں آیات ذکر ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر کیا بتا دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ ہاتھوں کو بند رکھنے کا یہاں پہ کیا معنی ہے کہ یقبضون ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بند کر لیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاد سے اپنے آپ کو بند کر لیا، حقوق الواجبہ کو ادا کرنے سے، جو حقوق واجبہ ہیں ان کو ادا نہیں کرتے، اور کنجوس ہیں، جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں پر مال کو خرچ نہیں کرتے۔ وَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، اس کی ظاہری معنی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک بھول، ایک نقص ہے جو انسان میں پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب اس کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ کیا جائے گا، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ کے طرف جو نسیان کی گئی ہے نسبت، اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے احکام کو اس طرح چھوڑ دیا جیسے وہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ثواب آخرت کے معاملے میں ان کو ایسا ہی کر دیا ہے، ایسے ہی ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ نیکی اور ثواب میں کہیں ان کا نام نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ثواب ہے اس میں ان کو چھوڑ دیا ہے کہ ان کو کہیں بھی نیکی اور ثواب نہیں ملے گا، جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے دوزخ کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ اچھا، اٹل عذاب ہے۔ اچھا، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا لعنت، لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پر پھٹکار ڈال دی۔ پھٹکار کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ان موقعوں پر اس کے بارے میں وعید بھی آئی ہے کہ لعنت کرنا کن موقع پر ہے، کہ وہ اجازت بھی ہے اسلام میں کے لیے۔ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اس کو لعنت کہا جائے کہ پھر اللہ کی لعنت ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنے کا کہا جاتا ہے۔ تو منع کیا گیا ہماری شریعت میں کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی چیز کو، جبکہ عورتیں اس میں بہت زیادہ شامل ہیں یہ لعنت کرنے میں، کہ جیسے کسی بھی چیز کو کوئی پاس سے گزر بھی جائے گی تو اس کو بھی کہیں گی، جیسے کوئی جانور ہی گزر گیا اس پر لعنت ہے۔ تو یہ لعنت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جہنم میں عورتیں بھی اسی وجہ سے زیادہ جائیں گی کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والی ہیں اور شوہروں کی ناشکری ہیں۔ ٹھیک ہے، ان دو وجوہات کی وجہ سے ذکر کیا گیا، اس لیے لعنہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت کرنے سے، ایسے لفظ کہنے سے بچنا چاہیے۔ الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ منافقو، تم اب انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی بیہودہ باتوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔
اچھا، یہاں پر کالذین من قبلکم میں اس میں ایک تفسیر یہ بتائی گئی ہے کہ یہ خطاب منافقین سے ہی ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ ترجمے میں بھی منافقوں کو ذکر کیا بریکٹ کے ساتھ کالذین، یہاں پر منافقین کا بھی ذکر ہے ایک تفسیر کے مطابق، اور ایک تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں پہ ہے، یعنی کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو جس طریقے سے وہ لوگ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے تھے اور طرح طرح کے وہ گناہ اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئے، تم بھی ایسے ہی لوگ ہوگے۔ یہ کیا کر دی ہے؟ یہ پیشین گوئی ہے ایک حساب سے، قرآن میں بتا دی کہ کالذین من قبلکم، تم بھی ان کی طرح ہی ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں، ہاتھ در ہاتھ اور بالش در بالش تم ان کی جیسے ہی نقل ہو بہو اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فرمایا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحۃ، یعنی آج کی رات گزشتہ رات سے کیسی ملتی جلتی اور مشابہ ہے، یہ بنی اسرائیل ہے، ہمیں ان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہودیوں کے ساتھ، یہودی نصرانیوں کے ساتھ ہو بہو ان کے ہی نقش قدم پر مسلمان بھی چلنے لگیں گے، یہ قیامت کی نشانی میں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں ہوگا، نفاق کے جراثیم پائے جائیں گے، اور صلحہ جو ہے وہ امت میں بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے انہی کا اتباع کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے، اسلام کی پر قائم رہنے والے، دین حق پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ اپنی وہ ایک کیا کہتے ہیں ایک فرقے کو، ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھیں گے جو دین اسلام پر پکا مکمل کاربند ہوگا، ٹھیک ہے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شمار رکھے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ آتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، نوح کی قوم اور عاد و ثمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے باشندے اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ اب یہاں پر قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے باشندے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کچھ یہ پڑھ لیے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، عاد و سمود کے ساتھ کیا پیش آیا، ٹھیک ہے، آپ نے میرے خیال میں سورہ یونس سے اگر شروع کیا تو آپ اس میں واقعات آ گزرے ہیں، تو وہاں مدین کے باشندے کون تھے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، تو ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو اللہ فرماتے تم لوگ بھی انہی کو طرح کام اسی طریقے کی ہی تم لوگ کر رہے نافرمانیاں، تو یہ دیکھ لو حال کہ ان لوگوں کا کیا ہوا کہ تم پر بھی ویسے ہی حال آنے والا ہے اور یہ آئے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کامیابی کا رستہ اگر ہمیں ڈھونڈنا ہے تو اس آیت میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ مومن مرد کون ہیں، مومن عورتیں کون ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے وہ جو مددگار ہیں، جو مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور وہ نیکی کی ہی بات کرتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی برائی کی بات یا لغو بات نہیں نکلتی اور برائی سے روکتے ہیں۔ برائی سے روکنا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکتے ہیں، اور اگر ہاتھ سے ہی نہیں روکتے تو پھر وہ زبان سے اس کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ بھی نہیں تو پھر ادنا درجہ کیا ہے کہ اپنے دل میں کم از کم اس کو برا جانتے ہیں۔ یہ برائی کے درجات ہیں کہ اس کو کس طریقے سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں
اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں بھی اللہ کے رسول کی فرما برداری کا ذکر تھا، لیکن الگ سے ذکر کر دیا کہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی ہی فرما برداری کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک صحابی کے پاس ایک صحابیاں آئیں اور انہوں نے پوچھا، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، واقعہ یاد ہے، کہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی جو ذکر کیا گیا حدیث شریف میں کہ بال اکھاڑنے والیاں اور بخار اکھیڑنے والیاں یہ دونوں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اسی طریقے سے دانتوں میں جو فاصلہ پیدا کرنے والی اور جو کروانے والی ہے وہ بھی، تو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا، تو قرآن کے اندر سے ہی نکالا گیا ہے یہ حکم، ٹھیک ہے۔ اور بطور دلیل کے طور پر یہی آیت، اسی طریقے کی آیات کو پیش کیا کہ وہ یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی قرآن میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی بھی اطاعت کرو، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن سے بھی استدلال کیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں منع ہے، یعنی آئی برو بنانا، پلکنگ کرنا، یہ سب کیا ہے، یہ عورتیں جنت کی خوشبو کبھی نہیں پائیں گی، تو اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تو ہر چیز کی ہم یہ نہیں کوئی بھی چیز اٹھا کر ہم یہ کہیں کہ اس کی دلیل دو، بھی قرآن سے دلیل دو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں جو بات آ جائے کہ ان کے حکم کو ماننا، ان کے اطاعت کرنا، اسی کے اندر دوسرے حکم بھی آ جائیں گے۔ یہ خاص طور پر یہ عنوان کے طور پر یا پھر خاص طور پر اس لفظ کو ذکر نہیں ہوگا کہ ہاں بھئی کیا کہتے ہیں جو بال اکھیڑنے والیوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یوں ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کے رسول کے حکم کو جس نے مانا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اس لیے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ ہر معاملے کے اندر ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، اور یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو سب سے زبردست کامیابی ہے۔ یعنی ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سے راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں، آخرت پہ بھی اتنی پیاری خوشخبری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر ہر کام میں آسانی لگتی ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور دل کو تسلی نہ ہو رہی ہو اور وہ کام آپ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہو، تو یہی دعا پڑھ لینی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی یہ دعا، اور ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ان سے کھڑے ہو کے سوال پوچھ رہے تھے، کبھی کچھ سوال پوچھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا تھا اور تکلیف ہوئی تھی انہیں اتنے سوالات سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے چہرے پر نظر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا ہے اور اس بات سے، تو انہوں نے اٹھ کے یہ والے الفاظ بولے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ تو یہ الفاظ ہمیں بھی یاد رہنے چاہیے، اور ہم جب بھی کوئی ایسا مشکل پیش آئے جس پہ ہمارا دل راضی نہیں ہو رہا تو اس دعا کو پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے اور دلی سکون بھی عطا کریں گے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بڑا ٹھکانہ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں کہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار کے ساتھ جہاد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، والمنافقین، منافقین سے جہاد کرنے کا کیسے آپ کو آ رہا ہے؟
اور آگے فرمایا جا رہا ہے وغلوظ علیہم، اور ان پر سختی کریں. جہاں پر دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت کلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا کہیں گے ہم، یہ دو چیزیں جو ہے متعارض ہو رہی ہیں، تعارض آ رہا ہے. ایک تو منافقین کے ساتھ جہاد اور آگے وغلوظ علیہم. تو آپ کو اس بارے میں کیا سمجھ آتی ہے بتائیے. دیکھتے ہیں آپ جاگ کے سن رہے ہیں یا سو کر سن رہے ہیں. جی احیاء نعمان، آج آپ ہی موجود ہیں میرے خیال میں کلاس میں. جی جی تو آپ چلا رہے ہیں. جی تو آپ کا کیا نام ہے احیاء نعمان؟ جی فوزیہ نعمان. فوزیہ. جی فوزیہ بتائیے. تو منافق بھی ویسے تو مسلمان ہیں، لیکن جو ہے مطلب صحیح مسلمان تو نہیں ہے، اس وجہ سے شاید، ہوں کیونکہ وہ بھی مطلب دل سے تو مسلمان نہیں ہے وہ. دل سے تو مسلمان نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر جب ہم ان کے جہاد سے تلوار چلائیں گے تو مسلمان ہونے کے ظاہری نام ان کا مسلمان ہے، تو پھر تو امان میں ہے نا، ان پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے. جی ان پر تو تلوار، اسلام تو یہ کہہ رہا ہے نا ان پہ تلوار نہ اٹھائیں. وہ تو منہ سے تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، تو ہماری شریعت منع کرتی ہے بھی آپ نے ان پہ تلوار نہیں اٹھانی، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. تو پھر یہاں پر جہاد کا کیا معنی ہے؟ سے تلوار نہیں جی اٹھائیں لیکن زبان سے سمجھائیں. زبان سے سمجھائیں، شاباش. یعنی ان کو ان سے زبانی جہاد کریں کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں، تاکہ وہ مخلص ہو جائے اپنے دعوی اسلام میں. ٹھیک ہے. دوسرا معنی، دوسرا لفظ ہے وغلوظ علیہم، تو اس کا کیا معنی ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر سخت دل ہوتے تو لوگ ان کی طرف سے ان کے پاس ہی نہ آتے ہدایت لینی، اور وہ بھاگ جاتے ان کے پاس سے. ٹھیک ہے. جی رعایت برتنی چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کے ساتھ غصے سے بات نہیں کی تھی. تو یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس غلظ جو استعمال ہوئے لفظ، اس سے مراد انہوں نے کیا لیا ہے کہ احکام شریعت جاری کرنے پر کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے. زبان میں جو سختی ہے اختیار کرنا یہاں پہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ زبان سے سختی سے ان سے بات کریں، سخت کلامی کریں اور سب و شتم کریں، ان کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ کریں، تو یہ بات مراد نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ وہ جو شریعت کے معاملات ہیں، احکامات ہیں، ان میں غفلت برتتے ہیں تو ان میں سختی کریں. ٹھیک ہے. اور یعنی ان کی پکڑ کریں کہ اگر انہوں نے شریعت پہ کسی عمل پہ نہیں کیا تو ان کی شرعی سزا ان پہ لاگو ہوگی. اس لحاظ سے یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ تو بھائی منافقین دل سے کافر ہی ہیں اور ان پہ کیا کریں، ان کو تو سزا دے کر بھی. لیکن ان کو بھی اس طرف لانے کے لیے، دین اسلام کی طرف لانے کے لیے، تاکہ وہ مخلص ہو جائیں، ان کے اوپر اتنی سختی کریں کہ وہ اس کو اتنا ڈھیلا نہ لیں کہ اسلام تو بہت آسان چیز ہے، جو مرضی غلطی کرتے رہو اور چوری اور قتل و غارت بھی کرتے رہو تو کچھ نہیں پکڑ دھکڑ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اور زبان اور کلام میں جو سختی اختیار کرنا تو وہ سنت انبیاء کے خلاف ہے. تمام انبیاء کرام نے کبھی بھی اس طریقے نہیں، اخلاق کے پیکر تھے وہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا. تو ان سے کیسے تصور کیا جا سکتا تھا کہ وہ کسی سے بھی جو ہے وہ غصے سے اور سخت کلامی سے بات کریں. تو ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ اذا زنت امۃ احدکم فلیجلدها الحد ولا یثرب علیہا، اگر تمہاری کوئی کنیز زنا کی مرتکب ہو تو اس کو کی سزا حد شرعی پر جاری کرو، مگر زبانی ملامت اور طعن و تشیع نہ کرو. ٹھیک ہے. یعنی اس پر شرعی سزا اس پر لاگو کر دو، لیکن زبان سے اس کو برا بھلا نہ کہو. تو دیکھیں ایک زانی کی سزا دیکھ لیں کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کوڑے مارنے کو بھی کہا کہ وہ ٹھیک ہے سزا اس کو وہ دے دو، لیکن زبان سے اس کو وہ تکلیف نہ پہنچاؤ. یعنی اس کوڑے سے بھی زیادہ سختی کس کی کہہ دی کہ زبان کا جو ہم بد کلامی کرتے ہیں، کسی کو سب و شتم کرتے ہیں، کسی کی ہم انسلٹ کرتے ہیں، غصے سے بات کرتے ہیں، کسی کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کی زیادہ جو ہے وہ برائی ذکر کی گئی ہے کہ وہ زیادہ برا ہے اس سے کہ کسی کو آپ کو کوڑے مار دو. ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ منہ کا جو نکلا ہوا واپس نہیں آئے گا، زخم تو بھر جائے گا کسی دن، لیکن جو منہ سے نکلی بات ہے وہ، تو اس لیے احتیاط سے بات کرنا چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں ان کو مطلب صبر سے گزارنا چاہیے۔ کوئی اگر بول رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پر معاملے کو رکھیں، یا تو معاف کر دیں، معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں بن رہا دلی طور پر، تو کم از کم خاموش ہو جائے اس موقع پر، اور بعد میں اس کو سمجھا لیں کہ بھی آپ نے غلطی کی تھی اور آپ نے میرا دل دکھایا تھا اپنے الفاظ کے ساتھ، اس کے الفاظ گئے وہ واپس نہیں آتے، ٹھیک ہے، جو زبانی مار جاتا ہے وہ تو پھر تکلیف تو دور ہو ہی جائے گی نا۔ اسی لیے دیکھیں ایک زنا کی جو ہے وہ سزا وہ زیادہ سخت ہے ہمارے نزدیک، ہم کہیں گے اچھا اس کو کوڑے لگے، ہم اس کو کتنا بری نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن اس سے بھی برا کیا فرمایا گیا کہ جو زبانی ملامت کسی کو کرے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر سخت دل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جاتے، تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوئی کہ آپ نے کفار کے ساتھ یا منافقین کے ساتھ یا کہیں بھی کسی کے بھی ساتھ سخت لہجے میں بات کی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی پہ اگر دیکھا جائے تو افسوس کی بات یہ کہ ہم جب بھی کوئی بات کوئی خطاب کریں گے یا کوئی کلام کریں گے یا کفار کے مقابلے میں کوئی ایسی بات کر دیں گے، تو ہم تو مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہہ دیتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا، ٹھیک ہے، مسلمان آج ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو بے دین کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ اسلام سے نکل گیا، یہ تو کافر ہے، یہ تو مجھے اس طریقے، تو یہ دیکھیں اخلاقیات کا کتنا اونچا درجہ ہے کہ شریعت نے سزائیں مقرر کر دی ہیں، لیکن آپ اپنی زبان سے، وہ حدیث شریف بھی نا کہ مومن تو وہی ہے، مسلمان تو وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے، ہاتھ کا ہتھیار اس سے بھی بچے، اور جو زبان ہے زبان سے سب سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہم زیادہ برائی کرتے ہیں، زیادہ تر برائی ہوتی ہی زبان کے سے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ تر جہنم میں جانے کا ذریعہ ہی یہ زبان ہے، یہ پھسلے گی تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ، تو ان کو جھنجھوڑ کے ان کو کہا تھا کہ اس کو قابو میں رکھنا، اس زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے ساتھ بھی ایسا لفظ نہیں بولا جس سے اس کا دل ٹوٹے یا پھر اس کو تکلیف پہنچے۔ یہاں پر وغلظ علیہم کا مراد کیا ہو گیا کہ آپ ان کو شریعت کے لحاظ سے شریعت کے احکام پر ان کو سختی کریں، اس میں نرمی نہیں برتیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے۔ اگلا جو ہے وہ اس میں کچھ آ رہی ہیں آیات ایسی جس میں کچھ شان نزول ہے ان کا، اور ذرا ان کی تفسیر ضروری ہے، وہ میں انشاءاللہ کہہ رہی ہوں کہ اگلے ہفتے پر رکھ لیتے ہیں جی۔ اگلی آیات کو ہم اگلے ہفتے پر رکھیں گے، کیونکہ آگے کچھ واقعات ذکر ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو وہ میں انشاءاللہ ایک ہی اس میں کروں گی۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ کہہ رہی جی تھیں جی کہ میں پرسنل طور پہ بھی یہ پڑھاتی ہوں ترجمہ تفسیر، تو وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جی جی، آپ آپ اس کے علاوہ بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے تھے نا میں پڑھاتی ہوں، تو اگر ہم جوائن کرنا چاہیں تو کیسے ہوگا؟ ہوں میں زیادہ تر رمضان میں جو دروس قرآن ہوتے ہیں نا، وہ پورا قرآن ختم جی، کروانے کا کام ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان، مدرسہ ہے، مدرسے میں بچیوں کو کروا رہی ہوتی ہوں اس ٹائم میں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، جی جی، مدرسے میں بچیوں کو پڑھاتی ہوں، اور رمضان میں ہمارا دورہ قرآن ہوتا ہے، اس حوالے سے پورے قرآن چلیں کا انشاءاللہ رمضان میں کریں۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی ٹھیک، کوئی ہماری بنی تو استاذہ کے مشورے سے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی کر لیں گے، جی ٹھیک پھر ہے۔ بتا دیجیے گا، جی اور ٹھیک ہے، میری کوشش ہے کہ میں اگلے، آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا فوزیہ، کہ میں آپ کو تدبر القرآن ہے عربی کی تفسیر، اس کے ساتھ اس میں سوال اٹھائے گئے ہیں آیتوں کے اوپر نا، اور جی عمل بالآیات، ما هو العمل بالآیہ کا مطلب ہے کہ اس آیت سے ہم عمل میں، ہم اپنی زندگی میں عمل کیا لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا پیارا کوشچن ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اور ہم اپنے عمل میں کیا لائیں گے۔ کچھ ایسی آیات نکال کے انہوں نے اس کا سوال اٹھایا ہوا ہے، اور اس سے پھر اس سوال سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے، اور اس کو ہم اس سینس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ بہت پیاری کتاب ہے اس حوالے سے، کہ عام سوچ ہماری نہیں جا سکتی کہ اچھا اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو ٹھیک، آپ مجھے یاد کروانا، انشاءاللہ ہم نے وہ بھی ساتھ ساتھ مطالعے میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جی آپ کو ٹھیک، پڑھ کے بتاؤں گی سوال کس طرح پڑھنا ہے، اور مطالعہ کس طرح کرنا ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ جی ٹھیک، انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی اس قابل بنے کہ آپ آگے دین کا کام کر سکیں انشاءاللہ۔ کم از کم قرآن کی تفسیر کرنا آپ لوگ کو آتی ہو، ٹھیک ہے، قرآن کو آگے پہنچانا آتا ہو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
उफ।